السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز۔ اچھا ناظرین و سامعین، آپ کے ساتھ عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے میں جو بیان اور اس کے بعد سب کو جو آگ لگی ہے، پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا دھماکہ جیسے ہو گیا ہے، اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے واقعی یہ تمام لوگ جن کو آگ لگی ہے یہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے بات کروں گا، پھر کس کس کو آگ لگی اور کس کس نے اس کو کس انداز میں کس رنگ میں تبدیل کر کے اور اس کو اپنے اپنے مقصد کے لیے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے گٹھیا سوچ کے مطابق اس کا انٹرپریٹیشن کیے اور اس کا پرسپشن اپنا کلیئر کیا ہے اور اپنا پرسپشن سامنے لایا عوام کو ورغلانے کے لیے، اداروں کو ورغلانے کے لیے، اور اداروں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ انہوں نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا، وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں کروں گا۔ عمران خان کا جو فیصل آباد کے جلسے میں بیان ہے، میں پہلے اس سے شروعات کروں گا۔ فیصل آباد کے جلسے میں خان صاحب نے 4-5 جملوں پر مشتمل ایک بیان دیا ہے، اور اس جلسے میں عوام سے مخاطب ہو کے انہوں نے صرف اور صرف عوام کو حقائق پر مبنی بات کی ہے، جس نے پوری پی ڈی ایم قیادت اور پاک آرمی اور دوسرے کئی اداروں میں آگ لگا دیے۔ عمران خان نے کہا کہ نیا آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے، اس میں کیا غلط ہے؟ آپ سننے والے اور دیکھنے والے خود اندازہ لگائیں اور ایمانداری سے بولے، انصاف کے ساتھ بولے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کر بولے کہ اس میں کیا غلط ہے۔ پھر محب وطن ہونا چاہیے، اس میں کیا غلط ہے؟ اور نواز لیگ اور زرداری اور پی ڈی ایم کی چوائس سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں کیا غلط ہے؟ یہ ساری باتیں عمران خان نے کی، اور میں آپ سے سوال کروں کہ کیا غلط ہے؟ بلکہ کسی بھی پارٹی کے چوائس سے نہیں ہونا چاہیے، یہ عمران خان نے بولا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، کیونکہ وہ اپنے چوری چھپانے کے لیے اپنے مرضی کے آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے۔ یعنی یہ جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے جو ہمارے اوپر 16 جماعتی اتوار بازار جماعتی ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور بٹھایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، اس حوالے سے عمران خان نے بولا کہ اپنی مرضی کی تعیناتی کریں گے، جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور ملک کے لیے تباہی ہوگی، کیونکہ یہ اپنے چوری چھپانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ تھا عمران خان کا ایک بیان، اس پہ اب رد عمل 4 جگہوں سے بڑا کلیئر رد عمل آیا، اور بہت بڑا ایکٹیو انداز میں، جیسے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان کب اس قسم کی کوئی غلطی کرے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا، پھر اس کے بعد میڈیا والوں کا۔ پی ڈی ایم کا تو آپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا اور بچے کو پتہ ہے۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے کے بیان پر فرنٹ فٹ پر آ کر رد عمل کا اظہار، سینئر قیادت کے لیے پاک فوج کے متعلق اس قسم کا بیان زیب نہیں دیتا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آج اپنے اس میں پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاک فوج کے متعلق اس وقت یہ بیان دینا جبکہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ ملک کس قسم کے نازک دور سے گزر رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس نازک دور کا کتنا خیال رکھ لیا، یہ میں آپ سے عوام سے پوچھ رہا ہوں اور یہ آئی ایس پی آر سب سے پوچھتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری بیان پر آرمی فورس بہت غم و غصے میں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا بیان ہے، یہ عمران خان کا واحد بیان ہے اور عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے یہ بیان جو دیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اس بیان کے حوالے سے یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے غم و غصے میں، اس سے پہلے جو کچھ بولا گیا اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اسرائیل کے پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر اس کے بعد ان سے ان بجانا اور بہت سارے اور بھی وہ آپ سب معلوم ہے، لیکن میرے پاس اصل میں ٹائم اس ویلاگ میں کم ہے اور میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن آئی ایس پی آر صاحب کا یہ آج یہ بیان کہ بہت غم غصے میں پورا فورس، اچھا آرمی فورس سرحدوں پر قربانیاں دے رہی ہے،
اس لیے اس قسم کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اس بیان کے رد عمل کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا اور کہا گیا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اداروں کے وقار اور تقدس کو داؤ پر نہ لگاؤ، اور کسی ذمہ دار شخصیت کا اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان ہے۔ اس رد عمل میں ہر شہری محب وطن ہے۔ آرم فورس میں سینئر قیادت کی قربانیاں رائے گاہ نہیں، اس لیے کسی جرنیل کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے بیان ہے، ان کے الفاظ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پی ڈی ایم کا آپ سب واقف ہیں کہ پی ڈی ایم کے بیان میں کیا کچھ ہوگا، لیکن میرا کام ہے آپ کے سامنے رکھنا، پھر آپ خود انصاف کے نگاہ سے اس کو دیکھیں۔ پی ڈی ایم چونکہ مکس اچاری پارٹی ہے، اس لیے ہر کوئی اس بیان کے رد عمل کے طور پر بیانات دے رہا ہے، اور کل سے تقریباً 12 سے 14 پریس کانفرنس صرف اس وجہ سے یا اس بیان کے رد عمل کے طور پر ہو گئی، اور اتنی کانفرنسز کی گئی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو عمران خان یا پی ٹی آئی سے زیادہ محب وطن ثابت کرنے کی دوڑ میں اور کوشش میں لگے ہوئے، اور یہ بھول گئے کہ وہ اپنے وقتوں میں اپنے جو بیانات تھے انہوں نے اسی فورس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا، وہ یہ سارے بھول گئے ہیں۔ بہرحال بھی حال ہی میں جو خرم دستگیر نے کہا کہ ہم پر اور بہت سارے لیڈرز پر چونکہ فرد جرم عائد ہونا تھا، اس لیے ہمیں عدم اعتماد کے لیے راضی ہونا پڑا، اور ہم عدم اعتماد کے لیے ہمیں جو ایک آپشن دی گئی تو ہم نے اس آپشن کو چوز کر لیا تاکہ ہم ان کیسز سے بچ جائیں اور ہم سب جیلوں میں نہ جائیں، اور 15 سال سے پھر 10 سے 15 سال تک عمران خان ہی ہمارے اس ملک میں ایک لیڈر اور ایک وزیر اعظم یا ایک صدر کے طور پہ رہیں گے، اور ہم سب جیلوں میں ہی یہ 10-15 سال گزاریں گے۔ اور ہمیں عدم اعتماد لانے کا مشورہ جو دیا گیا تھا، کیونکہ نومبر میں آرمی چیف کی مدت پوری ہونی تھی، اس کے علاوہ پھر اس جاوید لطیف اسی پی ایم ایل این کا جو کہ ایک سینئر وزیر ہے، انہوں نے جاوید لطیف نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ گھر بلا کر عدم اعتماد لانے کا کہا گیا، حالانکہ عدم اعتماد لانے کے حق میں ہم نہیں تھے۔ تو کس نے بلایا گھر پہ، کیوں بلایا؟ اس وقت ان اداروں کی ساکھ مجروح نہیں ہو رہی تھی کیا اس وقت ان اداروں کی کوئی عزت نہیں تھی؟ تو یہ سارے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ جو نمبرز عمران خان کے لیے کھلے تھے ہم نے ان نمبرز کو بلاک کر دیا۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجیے۔ اور عمران خان جس کو اپنے آنکھیں اور کان کہتے تھے، اور عمران خان جس سے عمران خان فیض تھا، اس فیض سے اب بے فیض کر دیا گیا اور بے فیض ہو گیا۔ تو یہ ان بیانات کو دیکھی، اس میں پھر اداروں کے جو لیڈرشپ ہے، جو بڑے بڑے مقتدر شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ایک خیال آتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، وہ آپ خود بتا دیں اور کمنٹس میں ضرور سے لکھ لیں۔ تو اس قسم کے متعدد بیانات میں فورس کے بارے میں یا فورس کے فرد واحد کے بارے میں، لیکن ان کے سارے بیانات معاف، ان کے سارے گناہ معاف، وہ بالکل فرشتے بن گئے۔ انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور اس نے ملک کے پیسہ چوری کیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب وہ فرشتے اور بالکل صاف ستھرے محب وطن پاکستانی بن گئے، ان اداروں کے تقدس اور وقار کے جھنڈے لہرا رہے اور بلند کر رہے۔ بہرحال اور عمران خان کچھ بولے تو ان کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور کارکنان سے لے کر میڈیا تک ہر ایک بندہ عمران خان کے متعلق اپنے بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں، اور پریس کانفرنس پہ پھر کانفرنس ہو جاتا ہے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پھر عدالتیں، یہ سارے ادارے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اسی دن اس پہ اپنے رد عمل عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں سوالات کی صورت میں
میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ اصل حقائق ہے. اب اس میں آپ خود بھی سوال کریں اور میرے سوالات کا بھی تھوڑا سا مجھے منصفانہ انداز میں اگر ہو سکے تو کمنٹس میں جوابات دیں. اب کم وقت میں اتنے زیادہ انفارمیشن کور کرنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال میں شاید یہ 2 ویلاگ میں چینج کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر یہ زیادہ بن گیا تو میں 2 ویلاگ میں رکھوں گا اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.